تو گویا کہ اب یہ ساری چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی. ہم ان سے کہیں گے لالا شیخ صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، مبلغ صاحب، دائی صاحب، ہم آپ کا دامن اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ یہ فیصلہ نہ کر لو یا تو پورے قرآن پہ ایمان رکھو یا تو پورے قرآن کے منکر ہو جاؤ. آدھے تیتر اور آدھے بٹیر یہ آپ کا دور نہیں چلے گا. اس سے پتا چلا جس طرح قرآن کی دیگر ساری ہدایتیں آج بھی واجب العمل ہے، اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس و عظمت کا حکم بھی قرآن کا آج بھی واجب العمل ہے. آج بھی ہم پہ لازم ہے کہ نبی پاک کی ذکر کی بلندی کے قائل ہو، مصطفیٰ کے نور کے قائل ہو، مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے قائل ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعظیم و توقیر ان کی مبارک زندگی میں تھی آج بھی ویسی کرتے رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورا کہ تھوڑا تھوڑا؟ تو اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب قرآن آج بھی ہادی ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، قرآن مجید آج بھی بک آف گائیڈ ہے، تو پھر ان جماعتیوں سے کہہ دیجئے کہ جس طرح نماز قرآن میں ہے، حضور کے زمانے میں تھی اور آج بھی ہے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر خوب درود و سلام پڑھو. یہ سلام نبی کی مبارک ظاہری زندگی میں بھی تھا اور نبی پاک کی مثال فرمانے کے بعد بھی ہے. ہمیں روکتے کیوں ہو اور سلام سے چڑھتے کیوں ہو؟ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا نہیں ہے، ہم قرآن کے دامن کو تھام کر اپنے نبی کی عزت بھی کرتے ہیں، نبی کی شان و رفعت کا بیان بھی کرتے ہیں، نبی کی تعظیم و توقیر بھی کرتے ہیں، اور ہم قرآن کا دامن پکڑ کر کے، قرآن کا دامن تھام کر کے ہم اپنے نبی پر صبح و شام درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نادان ہو یا ناسمجھ ہو یا بے وقوف ہو، تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر محفل میں اپنے نبی کا ذکر، ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے نبی کی رفعت و شان، ہر جگہ پر، ہر مجلس اور ہر محفل میں اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو. تمہیں نہ اپنے کاروبار کی پرواہ ہے، تمہیں نہ اپنی جائیداد کی پرواہ ہے، تمہیں نہ اپنے مکان کی پرواہ ہے، تمہیں نہ اپنے گھر بار کی پرواہ ہے، یہاں تک کہ تمہیں نہ اپنے پریوار کی پرواہ ہے، تمہیں نہ ماں باپ کی پرواہ ہے. آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم آخر اتنی نبی سے محبت کیوں کرتے ہو؟ ان سے کہو نادان تم ہو، لا سمجھ تم ہو، بے وقوف تم ہو. ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمیں پاگل مت کہو، ہمیں لا سمجھ مت کہو، ہمیں دیوانہ اور مجنون مت کہو. یہ دیوانہ یوں نہیں، یہ بڑا ہوشیار دیوانہ ہے، کیونکہ یہ اس نبی سے محبت کرتا ہے. اللہ نے اس جیسا اس کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ کل ایمان ہے. فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ایمان نہیں بلکہ کل ایمان ہے، یعنی یہی پورا ایمان ہے. اگر حضور کی محبت ہے تو ایمان ہے، اور جہاں محبت رسول نہیں وہاں ایمان ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اپنے نبی کی عظمت و شان اور رفعت و بلندی اور نبی پاک کے مقام و منصب کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 42 یعنی 42 مرتبہ تو قسم کھا کر کے اپنے نبی کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. کہتے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک دو نہیں کتنی مرتبہ آپ بھی یاد کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ
42 مرتبہ تو قسم کھا کر کے اللہ نے اپنے نبی کی عظمت و شان کو بیان فرمایا. کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی؟ وہ پاک ہے، اس کا جو بھی حکم ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر وہ جو کہے وہ قبول ہے. لیکن یہ قسمیں کس لیے ہیں؟ کیونکہ رب العالمین جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے نبی کی امت میں کچھ ایسے امتی بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ نبی کی حیثیت تو صرف ایک پیغام پہنچانے والے جیسی ہے. جس طرح پوسٹ مین پوسٹ دے کر کے فری ہو جاتا ہے، نبی بھی خدا کا پیغام پہنچا کے فری ہو جاتے ہیں. آپ بندہ جانے خدا جانے نبی بھی ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نادانو، کبھی تمہارے گھر پوسٹ تو آئی ہوگی، تمہارے گھر پوسٹ تو کبھی آئی ہوگی. ارے بتاؤ، جو کہتے ہیں ان سے بھی اور آپ کو بھی سمجھانے کے لیے، کبھی پوسٹ آتی ہے آپ کے گھر، اس پوسٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ آنے والے پوسٹ مین کو کھانا کھلانا، آنے والے پوسٹ مین کو پانی پلانا، آنے والے پوسٹ مین کی عزت کرنا، اس کے ہاتھ پاؤں چومنا، اسے جو ہے بیٹھنے کے لیے مسند اور تکیہ اور بستر دینا، اسے اپنے گھر میں عزت و تکریم سے بٹھانا، اور آنے والے پوسٹ مین سے پوچھنا تیرا نام کیا ہے، تیرے خاندان کا نام کیا ہے، تیرا پریوار کون سا ہے، تیرا گھرانہ کون سا ہے، تیرا قبیلہ کون سا ہے. آپ کہیں گے لالا حضرت آج تک پوسٹ مین کی پوسٹ میں یہ سب کچھ تھا ہی نہیں. پوسٹ مین پوسٹ دے کے چلا جاتا ہے، اس میں ہمارے متعلق یا بھیجنے والے کے متعلق جو بھی کام کاج کی بات ہوتی ہے وہ لکھی جاتی ہے. تو میرے کا لادال پھر نبی کو پوسٹ مین کے برابر کیوں کہتا ہے، جب پوسٹ مین کے بارے میں پوسٹ میں کچھ لکھا نہیں ہوتا ہے، مگر یہ نبی جب آیا ہے تو قرآن مجید نے اس کے ایک ایک وصف کو کھول کر کے بیان فرمایا ہے. اے دنیا والوں، یہ آنے والا کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. اے دنیا والوں، یہ قرآن لانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے دنیا والوں، اس نبی کو ہم نے گواہ بنا کے بھیجا، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا. تو اے دنیا والوں، یہ نبی صرف ایک پوسٹ مین کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ نبی خدا کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور جو خدا کا محبوب ہے ساری خدائی اسی کی محبوب ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے راستے سے بھٹک وہ گئے ہیں جو معاذ اللہ نبی کو نہیں جانتے، یا نبی کی عزت نہیں کرتے، یا نبی کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے، یا نبی کی شان گھٹاتے ہیں، یا نبی کا مرتبہ کم کرتے ہیں. قرآن کا دامن انہوں نے چھوڑا ہے اور الٹا الزام ہم پر ہے، الٹا تانا ہمیں دیتے ہیں کہ یہ سنی قرآن سے بھٹک گئے ہیں. ہم کہتے ہیں لا ڈالو، جو تمہیں راستہ بنا کر دے دے، سڑک بنا کر دے دے، تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جو ہمیں صراط مستقیم بتا کر کے جائے ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں. جو تمہیں صرف ایک ٹیوب ویل بنا کر دے دے تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جو ہمیں جام کوثر حوض کوثر سے بھر بھر کے پلائے اس کا شکریہ ادا نہ کرے. لادانو، جو تمہیں ایک اینٹ اور گارے اور پتھر کا مکان بنا کر دے تم اس کے بھی ہاتھ پاؤں چومتے ہو. جو ہمیں جنت کا مستحق بنا کر جائے ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں. ہماری یہ اوقات کیا ہے؟ ہماری یہ جان و مال کی اوقات کیا ہے؟ ارے ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم مٹی کے بنے انسان ہیں، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں. نہ ہماری جان پاک ہے، نہ ہمارا مال پاک ہے، نہ ہمارے خیالات پاک ہے، نہ ہمارا بدن پاک ہے، نہ ہمارا دل پاک ہے، نہ ہمارا دماغ پاک ہے. لیکن قربان نہ جاؤں میں اس اپنے مدنی آقا پر جس نے اس میرے گندے بدن کو، گندی جان کو، گندے مال کو، گندے دل کو جنت کی قیمت بنا دیا. ان اللہ اشتری من
المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے ایمان والو تمہارے مال بھی خدا نے جنت کے بدلے میں خرید لیے، تمہاری جان بھی جنت کے بدلے میں خرید لی۔ تو ہماری یہ جانوں کو جنت کا بدلہ کس نے بنایا ہے؟ اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جن کا آج ہم ذکر کرنے بیٹھے۔ قربان جاؤ اپنے نبی کی عظمت و شان۔ اللہ اکبر۔ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تب سے آج تک اور آئندہ بھی ہر زمانے میں فرعونی، بو لہبی اور بو جہلی تنظیمیں اور تحریکیں یہ چاہتی ہے، ان کا یہ پلان ہے، ان کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ اس امت کو نبی سے دور کر دو، اس امت کو نبی کی محبت سے خالی کر دو، نبی کے در سے اس امت کو ہٹا دو۔ جب یہ رسول کے در کو چھوڑ دے گی، ان کے دلوں سے محبت نکل جائے گی، پھر تم چاہے ان کو کچھ بھی کر دو، انہیں کاٹ بھی دو گے تو پھر بھی لہو نہیں نکلے گا، انہیں تم دفن بھی کر دو گے تب بھی یہ آہ نہیں کریں گے۔ ہم ان سے کہتے ہیں باطل سے ڈرنے والے، اے آسمان نہیں ہے، ہم 100 مرتبہ کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ انہیں کوئی مرتبے کے اعتبار سے کوئی ناپتا تولتا رہے، کوئی ان کی شان کے اعتبار سے انہیں ناپتا تولتا رہے، کوئی ان کی عزت و ناموس کے اعتبار سے ناپتا تولتا رہے، کوئی ان کے علم و اختیار کے اعتبار سے ناپتا تولتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ دنیا ٹوٹ کر کے اس نبی سے محبت کرے اور اس کی غلامی میں داخل ہو جائے۔ ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ عزیزان گرامی وقار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا زمانہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کا زمانہ، کہیں پر آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، کہیں پر آپ کی راہ میں پتھر بچھائے جاتے ہیں، کہیں پر آپ پر راستے تنگ کیے جاتے ہیں، کہیں آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ستایا جاتا ہے۔ تاریخ آپ پڑھ چکے ہیں، میرا مقصد تاریخ کو ریپیٹ کرنا نہیں ہے، لیکن میں آپ کا خیال اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آج مسلمان گھبرایا ہوا ہے، آج مسلمان پریشان ہے، آج مسلمان ڈپریشن کا شکار ہے، مسلمان یہ سوچ کر کے گھٹن محسوس کرتا ہے کہ اب تو مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے، اب تو مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، اب تو مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، اب تو اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، اب تو شریعت کو مٹا دیا جائے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں نادانو، یہ تم اس زمانے کو دیکھ کے مایوس و نا امید مت ہو جاؤ۔ یہ اسلام کو مٹانے کے اور اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے اس زمانے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ منصوبے تو جب سے کائنات بنی ہے تب کے ہیں۔ لیکن کیا ہوا یہی ہے کہ جب بھی فتنہ سر اٹھاتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اسے جتنا تم دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا، جتنا اسے تم دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام ظلمت کو مٹانے آیا ہے، اسلام اندھیروں کو مٹانے آیا ہے، اسلام تاریکیوں کو مٹانے آیا ہے، اسلام ناانصافیوں کو مٹانے آیا ہے، اسلام جھوٹ کو مٹانے آیا ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں، اسلام ان ابو جہل اور ابو زمانے کے فرعونوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ جب بھی کوئی ابو جہل سر اٹھائے گا اس وقت صدا آئے گی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے رحمت و ہدایت بن کر کے آئے ہیں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے اور حضور پر ایمان لانے کے کچھ تقاضے ہیں۔ آج ہم پر جو بھی آفتیں یا مصیبتیں یا افتاد پڑی ہے، اس کا واحد ہی اس کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا تقاضے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا سے بڑھ کر کے محبوب رکھا جائے۔ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہو وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ آج ایمان کی حلاوت نہیں ہے، آج ایمان کی لذت نہیں ہے، آج ہمارا ایمان ہمیں اطمینان نہیں دے رہا، تسلی اور سکون نہیں دے رہا۔ آج ایمان ہونے کے باوجود ہم بے قرار اور بے چین کیوں ہیں؟ سنو، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں تین چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ ایمان کی حلاوت کو وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان کے علاوہ باقی تمام دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر کے محبوب ہوں۔ جب خدا کی محبت اور خدا کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر کے ہمارے دل میں ہوگی، ہم ایمان کی حلاوت کو پائیں گے۔ تو کیا یہ تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں؟ یہ تقاضا کہ ہم پورا کر رہے ہیں خدا رسول کی محبت کہ ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ اگر بڑھ کر کی ہوتی، اگر خدا و رسول کی محبت ہمارے دل میں باقی دوسری تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر کے ہوتی تو فجر میں مسجدیں ویران نہ ہوتی، مسجدیں خالی نہ ہوتی، مسجدیں اس طرح مرثیہ خواہ نہ ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت تو ہے لیکن ہمارے دل میں اللہ و رسول کی محبت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ دوسری بات فرمایا اذا احب عبدا لا يحبه الا للہ، فرمایا جس بندے سے محبت کرے تو صرف خدا کے لیے محبت کرے، جس سے بھی محبت کرے کس لیے کرے؟ صرف خدا کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بھری کائنات میں جس سے بھی محبت ہو، چاہے وہ باپ کی حیثیت سے، چاہے وہ ماں کی حیثیت سے، چاہے وہ بھائی کی حیثیت سے، چاہے وہ بہن کی حیثیت سے، چاہے وہ استاد کی حیثیت سے، چاہے وہ پیر کی حیثیت سے، چاہے وہ ساتھی اور دوست کی حیثیت سے، جس سے بھی محبت کی جائے صرف خدا کے لیے محبت کی جائے۔ جب خدا کے لیے محبت ہوگی تو پھر انشاءاللہ ایمان کی حلاوت اور لذت ہمارے دلوں کو میسر و نصیب ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کیا فائدہ اس کا؟ حدیث پاک سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تحابا عبدین للہ، جب فرمایا جب دو بندے آپس میں خدا کے لیے محبت کرتے ہیں، اجتماعا علیہ وافترقا علیہ، جب بھی ملتے ہیں تب بھی خدا کے لیے، جب بھی جدا ہوتے ہیں تو بھی خدا کے لیے، فرمایا جب یہ محبت کرنے والے جب قیامت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئین المتحابون بجلالی، کہاں ہے میری خاطر محبت کرنے والے؟ اے مولا آج قیامت میں تو انہیں کیا انعام دے گا؟ فرمائے گا اليوم اذلهم في ظلی یوم لا ظل الا ظلی، فرمایا میں قیامت میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ خدا کی خاطر محبت کر کے تو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تحاب عبدین احدهما فی المشرق والآخر فی المغرب، فرمایا جب دو بندے دنیا میں خدا کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، یعنی یوں سمجھے ایک پورب میں ہے ایک پچھم میں ہے، محبت کرنے والا اس کونے پر ہے اور محبوب دوسرے کونے پر ہے، فرمایا اذا کان یوم القیامت اجتمع اللہ، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ دونوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا یہ ہے وہ بندہ جس سے تو میری خاطر محبت کرتا تھا۔ تو فرمایا ایمان کی حلاوت
ایمان کی لذت و مٹھاس چاہتے ہو تو جس سے بھی محبت کرو خدا کے لیے محبت کرو. اور تیسری بات فرمایا وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ. فرمایا کفر میں واپس پلٹ جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. یعنی جب تم میں سے کسی کو آگ کے گڑھے میں ڈالا جائے تو تم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہو. فرمایا جس طرح اپنی جان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو اتنے ہی اپنے ایمان کو کفر سے بچانے کی کوشش کرو. تمہارے دلوں کو ایمان کی لذت مل جائے گی. اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں کہ آج کے زمانے میں اس دور میں کیا لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی اتنی فکر کر رہے ہیں جتنی آگ سے بچنے کی. آگ سے بچنے کے لیے تو ہر گھر میں بندوبست رکھا ہوا ہے. آگ بجھانے کے لیے آپ نے ساز و سامان رکھے ہوئے ہیں اور آگ سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہو مگر اپنے ایمان کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. ایمان لوگ ہتھیلی پہ لے کے گھوم رہے ہیں. موبائل فون نہیں بک رہا تو ایمان کے وسیلے سے بیچ رہے ہیں. سبزی نہیں بک رہی ہے تو ایمان کے وسیلے سے بیچ رہے ہیں. جانور نہیں بک رہا ایمان کے وسیلے سے بیچ رہے ہیں. گوشت نہیں بک رہا ایمان کے وسیلے سے بیچ رہے ہیں. پلاٹ اور جائیداد اور پراپرٹی کے کاغذ نہیں بن رہے ایمان کے وسیلے سے بنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تم ایمان کو بچا نہیں رہے ہو, تم ایمان کو بیچ رہے ہو. تمہارے دلوں کو ایمان کی محبت اور لذت کہاں سے ملے گی؟ اور ایمان کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی اپنی جان کی پرواہ کرتے ہو. اور ایک بات لگے ہاتھ میں یہ بھی کہہ دوں, آپ نے دنیا میں پھل دیکھے ہیں نا. پھل کیلا ہے, سیب ہے اور آم ہے, امرود ہے اور بے شمار پھل ہے. مثال اور ایگزامپل کے لیے 2-3 نام کافی ہے. آپ نے دیکھا کیلے کے پیڑ پہ لگے گا, دیکھا کیلا کیلے کے پیڑ پہ لگے گا. آج تک کبھی کیلا سیب کے پیڑ پہ نہیں لگا. کھجور کے پیڑ پہ لگے گا. آم کے پیڑ پہ لگے گا. اور ذائقہ اور رنگ سارے کیلے ایک ہی رنگ کے, سارے ایپل ایک ہی رنگ کے, سارے آم ایک ہی رنگ کے, ایک ہی ٹیسٹ, ایک ہی ذائقہ. کبھی بھی کیلے نے یہ نہیں کہا کہ میرا درخت گندا ہے, میرا درخت کیچڑ میں ہے, میرے درخت کا حلیہ اچھا نہیں ہے لہٰذا مجھے سیب کے پیڑ پہ لگنا چاہیے. کبھی آم نے یہ نہیں کہا کہ میرا جو پیڑ ہے بہت اونچا ہے, بہت گھنا ہے, بہت گرمی والا ہے, میں سیب کے پیڑ پہ لگ جاؤں. کیونکہ ہر پھل چاہے پھول اپنی جڑ سے وابستہ رہتا ہے اور اپنے ہی رنگ میں رنگا رہتا ہے. اے مومن, تیری جڑ, تیری اصل اور تیری بنیاد اسلام ہے. تیری جڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ارے اے مسلمان, تو کم سے کم ان پھلوں سے تو کمتر نہ بن, ان پھلوں سے تو کمتر نہ بن. یہ اپنا رنگ نہیں چھوڑتے, اپنی جڑ اور بنیاد نہیں چھوڑتے, اپنا ٹیسٹ اور ذائقہ نہیں بدلتے. جب تو اپنی جڑ سے وابستہ ہے تو پھر تو کیا ہے, میرا اسلام مجھے تسلیم ہے, اس کا حلیہ بھی تسلیم ہے, اس کا رنگ بھی تسلیم ہے, اس کا کلچر بھی تسلیم ہے, اس کا ماحول بھی تسلیم ہے. یہ کیا ہوا کہ تو دعویٰ تو کرتا ہے اپنی جڑ اور بنیاد اسلام کے ہونے کا, تو کہتا ہے میری بنیاد اسلام ہے, میری جڑ اسلام ہے, لیکن رنگ کسی کا لایا, کلچر کسی کا لایا, فیشن کسی کا لایا, حلیہ کسی کا لایا, ماحول کسی کا لایا, چہرہ کسی کا لایا, نقشہ کسی کا لایا. اس سے تیرے ایمان کو حلاوت اور لذت نہیں ملے گی. تو اپنی جڑ سے وابستہ ہو جا اور کہہ دے مجھے میرا ایمان, میرا اسلام محبوب ہے, جو اسلام میں ہے مجھے قبول ہے, جو اسلام میں نہیں مجھے ناپسند اور مردود ہے. باتیں تھوڑی بھاری ہو رہی ہیں اس لیے سبحان اللہ کی آواز بھی کم ہو گئی. لیکن میرے عزیزوں,
جب آپ نے جب یہ محفل سجائی ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ کچھ تو پیغام لے کر کے جائیں. ایک ہی رنگ اور ایک ہی حلیہ اور ایک ہی ذائقہ اور ایک ہی ٹیسٹ کے بل کے رہ جاؤ. اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، اگر ایمان کی مٹھاس چاہتے ہو، اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، اور جب ایمان کی حلاوت مل جائے گی قسم رب کعبہ کی مایوسی تمہارے پاس نہیں آئے گی، مایوسی تمہارے گھر نہیں آئے گی، نا امیدی تمہارے گھر نہیں آئے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو ایمان والوں کا طریقہ ہے ہی نہیں. ایمان والے تو پر امید رہتے ہیں اور پر جوش رہتے ہیں اور ہمیشہ خدا کی رحمت سے امید وابستہ رکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اصل ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ اس نبی کی اطاعت کرتے ہیں جو نبی امی ہے. لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ امی مانا ان پڑھ ہے، امی مانا بے پڑھا لکھا. میں نے کہا نادانو، امی کا مانا ان پڑھ نہیں ہوتا، امی کا مانا بے پڑھا یا بے لکھا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا. ام کا مانا اصل و بنیاد. ام القریٰ یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے کیونکہ دنیا کے سارے شہر مکہ مکرمہ کے بعد وجود میں آئے. اس زمین پر سب سے پہلا اگر کوئی شہر ہے تو مکہ مکرمہ ہے. تو جو سارے شہروں کی جڑ ہے وہ ام القریٰ ہے. اللہ نے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی جڑ اور بنیاد اور اصل ہے. تو جو فاتحہ پوری کتاب کی اصل ہو اس لیے ام الکتاب ہے. جو مکہ سارے شہروں کی اصل اور بنیاد ہو وہ ام القریٰ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے وجود کی اصل اور بنیاد ہے. اس لیے میرے آقا نبی امی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا فرمایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اور فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. فرمایا وہ لوگ جو رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور صرف ایمان نہیں وتعزروہ، رسول کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی رفعت و شان کو سلام کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس نور کی بھی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں جو نور اللہ نے اس رسول کے ساتھ نازل کیا. فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. کون لوگ کامیاب ہیں؟ یہ لوگ رسول کی عزت کرنے والے، رسول کی عظمت بیان کرنے والے، رسول کی تعظیم و توقیر کرنے والے، رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والے. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا تمہیں دوست بنا لے گا. ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما كان قول الذين آمنوا اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فرمائے ایمان والوں کی شان تو یہ ہونی چاہیے جب انہیں اللہ و رسول کی بارگاہ کی طرف بلایا جائے کہ آؤ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ کہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے مابین کے جھگڑوں اور آپس کے مابین کے قضیوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لے. اس سے پتا چلا یہ قرآن بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے کہ اے دنیا والوں اس آنے والے رسول کو محض ایک پیغام پہنچانے والا مت سمجھنا، بلکہ یہ رسول واجب التقلید ہے.
یہ رسول اتباع کرنے کے لیے، اتباع کرانے کے لیے ہے، یہ رسول تمہیں متبع بنانے کے لیے آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے کہ تم اس کی صبح کو دیکھو، اس کی شام کو دیکھو، اس کی سیرت کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کی گفتار کو دیکھو، اس کے چال چلن کو دیکھو، اس کے شکل و صورت کو دیکھو، اس رسول کے انداز گفتگو کو دیکھو، اس کے کھانے پینے کے انداز کو دیکھو، اور جب دیکھ لو تو اسے اپنا لو تاکہ یہ رسول بھی جنت میں جائے، اس کے پیچھے پیچھے تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بچی بچی بول بول، یا رسول یا رسول، اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اس لیے ہر زمانے میں ہمارے اکابر نے اس عقیدے پر پہرا دیا ہے، اس عقیدے کی حفاظت کی ہے کہ رسول کو معاذ اللہ محض ایک پیغام پہنچانے والا نہیں سمجھو، ایک محض پوسٹ لانے والا مت سمجھو، بلکہ جانو دل سے اور تن من دھن سے رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ پہرا دو۔ میں تہ دل سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کر کے تحفظ ناموس رسالت کے نام سے اس بزم کو منعقد کیا ہے۔ یہ آپ کی اس بزم کو منعقد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی 1400 سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اس دنیا میں موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت جن کا بھی آپ نے نعرے میں نام لیا، اعلی حضرت کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، نام ان کا دھوکے شاہ۔ اب چونکہ یہ مجذوبوں کی الگ ہی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ شریعت میں مجذوب یہ اولیاء کرام کی ایک الگ جماعت ہے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ کچھ اس پہ بھی گفتگو ہو جاتی۔ مجذوب یہ اولیاء کرام کی ایک الگ جماعت ہے، جو واقعی میں صحیح میں مجذوب ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے، جبکہ وہ سچا مجذوب ہو۔ ایسا مجذوب نہیں کہ نماز کے وقت مجذوب ہو جائے اور دسترخوان لگایا جائے تو پھر ہوش میں آ جائے۔ ایسے مجذوبوں کی میں بات نہیں کر رہا کہ مجذوب وہ ہے جنہیں کالے اور سفید سے، رات اور دن سے، امیری اور غریبی سے، اور بھوک اور پیاس اور لباس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس وہ یاد خدا میں مست رہتے ہیں، ان کی عقل خدا کی محبت میں پرواز کر جاتی ہے، وہ مجذوب ہوتے ہیں، مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایسا ایک مجذوب تھے، نام ان کا دھوکے شاہ تھا، کیونکہ جب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے اچانک سے غائب ہو جاتے اور تھوڑی دیر بعد واپس پھر حاضر ہو جاتے، تو لوگوں نے کہا تم دھوکہ دیتے ہو، تھوڑی دیر موجود رہتے ہو پھر اچانک غائب ہو جاتے ہو، لہذا تمہارا نام دھوکے شاہ۔ اب ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے بڑے مولانا صاحب